دوستو، جب سلطنتیں قائم ہوتی ہیں تو خون بہایا جاتا ہے، اور خون کے بدلے خون بہانے کے لیے جنگجوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان جنگجوؤں کے سینے میں ایک مضبوط دل اور دماغ میں ایک بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بہترین اور سخی، چالاک، عقلمند اور دور اندیش جنگجوؤں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بہادر، عقلمند، دور اندیش اور سخاوت حکمرانوں میں آپ کا نام ضرور آتا ہے۔ اور جہاں سخاوت کا ذکر آ جائے تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ منفرد واقعہ ملتا ہے، جس کو سن کر ہمارے روحوں کو سکون اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوستو، ہم یہاں بھی ایک ایسا واقعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی، دور اندیشی اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، آپ کو سنانے لگے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھوجیوں کی طرف سے خبر ملی کہ حضور مصر کے مغربی طرف سے پہاڑوں کے قریب ایک گھنا جنگل ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس جنگل میں بہت بڑا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی جنگجو، جو بھی بادشاہ اور جو بھی سپاہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ واپس زندہ نہیں لوٹے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس خزانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، جس کی وجہ سے آج تک اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ، اس خزانے کا حجم کتنا ہے؟ تو کھوجیوں نے کہا کہ ہمیں خزانے کے حجم کا صحیح تو معلوم نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اگر وہ خزانہ آپ مصر کے تمام غریبوں میں بھی بانٹ دیں تو پھر بھی وہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب مصر کا کوئی بھی غریب آدمی غریب نہیں رہے گا، اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ یہ سن کر ساتھ میں کھڑے اپت کے قریبی کماندار نے کہا، حضور، جتنا وہ خزانہ بڑا ہے اس کو اتنا ہی حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آج تک جو بھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اگر میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا تو میں اس کا ایک بھی سکہ خود خرچ نہیں کروں گا، اور نہ ہی شاہی خزانے میں لگاؤں گا، بلکہ سارے کا سارا خزانہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی اور کماندار حیران ہو گئے، لیکن یہ حیرانگی ان کی پہلی مرتبہ نہیں تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے موقعوں پر ایسی سخاوت دکھائی کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی حیران ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجازت دے دی۔ خیمے میں ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی۔ اس نے نقاب اٹھا کر کہا، میں سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور پرتپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا تامل سلطان نور الدین زنگی کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جس سے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ سخاوت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں بسی ہوئی تھی۔ اور دوسری جگہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرا شاہی خزانہ سونے سے بھر چکا ہے تو آپ نے اپنے خزانچی کو کہا، یہ خزانہ ان سپاہیوں، وزیروں اور مشیروں میں بانٹ دو جو کہ سلطنت کی ترقی کے لیے ہر وقت جنہوں نے اپنا سکون برباد کر رکھا ہے۔ خزانچی نے خزانے کا منہ کھولا تو ایک مٹھی بھرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات یاد آئی جو میں ابھی سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ خزانہ بھر گیا ہے، تم غریبوں میں بانٹ دو۔ جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے کہا کہ اگر تم نے اس طرح مٹھی بھر کے بانٹنا ہے تو پھر تم سب کو نہ دو، چند کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ خزانہ وہ ہے جو غریبوں کے کام آئے، تم ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھر بھر کے وزیروں، مشیروں، غریبوں، تمام مظلوموں میں بانٹ دو، اور انشاءاللہ یہی خزانہ چند دنوں کے بعد پھر سے بھر جائے گا۔
دوستو یہ تھی سلطان کی سخاوت۔ الغرض اپنے موضوع کی طرف دوبارہ واپس لوٹتے ہیں۔ سلطان خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر اپنے ایک قریبی جاسوس کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خزانے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ وہ خزانہ کیوں چھپایا گیا ہے، کون اس کے مالک ہیں اور وہ حاصل کرنے والے کیوں قتل کر دیتے ہیں۔ کھوجی نے بتایا کہ حضور، ہمارے کئی سالوں کی محنت کرنے کے باوجود اور بہت سے خطرات جھیلنے کے بعد یہ پتہ کیا گیا کہ وہ خزانہ آج سے کئی صدیاں پہلے کسی بادشاہ نے اس گھنے جنگل کے بیچ گڑھے میں چھپایا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جو کہ بالکل ہماری دنیا سے ہٹ کر، وہ قبیلہ بالکل جنگلی قبیلہ ہے۔ وہاں لوگوں کا رہن سہن سب کچھ ہم سے مختلف ہے اور وہ بہت ہی خونی لوگ ہیں۔ سلطان نے کہا پھر وہ خزانے کو کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، وہ اس گڑھے کو اپنے خدا کا گھر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس گڑھے میں چھپے ہوئے خزانے کے گرد کسی انسان کو جانے تک نہیں دیتے۔ تو سلطان نے کہا پھر ان کو ہرانا مشکل کیوں ہے؟ تو کھوجی نے کہا حضور، وہ اس طریقے سے اس خزانے تک پہنچنے والوں پر حملہ کرتے ہیں کہ خزانے تک پہنچتے پہنچتے جو بھی کماندار جاتا ہے اس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور اس خزانے کے گڑھے پر موجود کماندار کا بھی سر کاٹ دیتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے اب اس خزانے پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں پڑ گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس سے ہم اس خزانے کو بھی حاصل کر لیں گے اور ان قبیلے والوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، آخر اتنے بڑے قبیلے کو جو کہ اتنے چالاک اور جنگل کے ایک ایک چیز کے ایک ایک راستے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اس نئے جنگل میں کس طرح ان کو ہرائیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، تم رات کی تاریکی میں جب وہ قبائل والے سو جائیں گے تو مختلف جگہوں پر سپاہی لے کر مجسمے کھڑے کر دو، اور جب ہم وہاں اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہ ان مجسموں کو انسان سمجھ کر ان کے گلے کاٹیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کے گلے کاٹنے کے لیے ان مجسموں کی طرف بڑھیں گے، انہی مجسموں کے نیچے جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپے سپاہی اٹھ کر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے اور آہستہ آہستہ اس خزانے کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور خزانے کے دہانے پر ہمارے ان قبائل والوں سے جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے سپاہیوں پر پورا یقین ہے کہ ہم ان تمام کا خاتمہ کر دیں گے۔ علی بن سفیان کو سلطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، لیکن یہ کام بہت خطرے والا تھا۔ علی بن سفیان نے بڑے محنت اور مشقت کے بعد سپاہیوں کے مجسمے اس جنگل پر مختلف جگہوں پر کھڑے کر دیے اور ان مجسموں کے ساتھ جھاڑیوں میں اپنا ایک ایک سپاہی سلا دیے۔ صبح کے وقت جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور سلطان اس جنگل میں داخل ہوئے تو سلطان کی ترکیب کے مطابق جیسے ہی ان قبائل والے اس مجسمے کو دیکھتے تو پیچھے سے جا کر وار کرتے اور ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے، اور اتنے میں سلطان کے سپاہی جو کہ جھاڑیوں میں چھپے تھے اٹھ کر ان کو قتل کر دیتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کرتا کرتا اس گڑھے کے دہانے پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سارے سپاہی موجود تھے اور ان کے قبیلے کا سردار بھی وہاں موجود تھا، جو کہ شکل سے بہت بھیانک لگتا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم ہمیں یہاں سے خزانہ لے کر جانے دو، ہم تمہارے خدا کے گھر کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف خزانہ نکال کر چلے جائیں گے، لیکن اگر تم نے آگے سے مزاحمت کی تو ہم تمہارے ان سپاہیوں کی طرح تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے اور خزانہ بھی لے جائیں گے۔ ان کے سردار نے کہا کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اپنے خدا کے گھر کو کچھ نہیں کہنے دیں گے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو۔ اسی وقت جنگ شروع ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں سلطان کے تمام سپاہیوں نے ان تمام قبائل والوں کے سر کاٹ دیے، اور اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دو، اور کہتے ہیں کہ سلطان کے سپاہیوں کو 2 دن مسلسل اس خزانے کو محل تک لے جانے کا وقت لگا، اور اس کے بعد سلطان نے اس تمام خزانے کو دیکھا تو وہ مصر کے خزانے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن سخاوت کی بات یہ تھی کہ سلطان نے وہ تمام خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کا ایک سکہ بھی شاہی خزانے میں نہیں لگایا۔ اور دوستو، اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس خزانے کو حاصل کر لیا اور سلطان کا ایک بھی سپاہی شہید نہ ہوا، اور اس خزانے سے
سلطان نے مصر کے بہت سارے ایسے چولہے جلا دیے جو کہ غربت کی وجہ سے بجھ رہے تھے، اور اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس سارے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔